الرجيم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. محترم صدر مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان نظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، آج کے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جس عنوان کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپس میں صلح کرنا. دراصل اس عنوان کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ اگر ایک گھر فرد بھی رہتے ہیں اور وہ دونوں خونی رشتے میں سگے ہوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں خونی رشتہ ہونے کے باوجود آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہیں رہتے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عناد، دشمنی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے زندہ نہ رہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا سارا بھائی جن سے ان کا کوئی رشتہ ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی اس سرزمین پر خوش و خرم کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اس وجہ سے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. اور جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الانفال کی سب سے پہلی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے. آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الانفال ایک ایسی سورت ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں. اور بدری صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر سب سے افضل جماعت کوئی جماعت تھی، کوئی جماعت ہے، تو وہ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، جن کی تعداد 313 یا 319 بتلائی جاتی ہے، ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ بدری صحابہ آج کے بعد اعملوا ما شئتم، وہ جو چاہے کرے، ان کی مرضی، وہ اپنی منمانی زندگی گزارے. رب العالمین ان کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے. رب العالمین نے ان کی مغفرت فرما دی ہے. یہ بدری صحابہ کرام کے بارے میں رب العالمین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حکم صادر ہوا کہ بدری صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا. وہ مغفور ہیں، وہ آج کے بعد جو چاہے کرے. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
معلوم کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کرام کا کیا مقام ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے نزدیک بدری صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے افضل ہے بدری صحابہ کرام، سب سے افضل۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں جو ملائکہ، جو فرشتے شامل ہوئے تھے آسمانوں میں، وہ سب سے افضل ہیں۔ یعنی سروب زمین پر سب سے افضل مقام اگر کسی کا ہے تو بدری صحابہ کرام کا ہے، اور آسمانوں میں سب سے افضل مقام ملائکہ میں اگر کسی کا ہے تو بدری ملائکہ کا ہے، بدری فرشتوں کا ہے۔ میں یہ پس منظر آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں نے جو آیت کریمہ کا جو ٹکڑا پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور میں نے شروع میں کہا کہ سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین نے بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق، غزوہ بدر سے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں، اور رب العالمین ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ حکم صادر فرما رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے عرش سے جھانک کر بدری صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے جھانک کر بدری صحابہ کرام کو دیکھتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ تم سب کی مغفرت ہو گئی، تمہاری مرضی تم جو چاہے کرو۔ ان بدری صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین جس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کہا فاتقوا اللہ، رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کر لو۔ غور کریں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک طرف معافی کا اعلان فرماتا ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین انہیں منچاہی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین عرش سے جھانک کر دیکھتا ہے، ایک طرف بدری صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ ان جیسا اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا، اور دوسری جانب رب العالمین انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، وہ آپس میں صلح کر لیں۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم تو صحابہ کرام کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم آپس میں اختلاف ہیں، طرز عمل کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے، تو پھر ہم یہاں پر کیسے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جب صلح کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نے صحابہ کرام کا راستہ کیسے دیا؟ کیا صحابہ کرام کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ بلند آواز سے آمین کہیں، آپ اپنے پیروں کو نمازوں میں ملا لیں، کندھے کو کندھے سے ملا لیں، سینے پر ہاتھ باندھ لیں، ایک ہاتھ سے سلام کر لیں؟ صرف یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا؟ یہی صحابہ کرام کا راستہ تھا؟ رب العالمین کا اعلان وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَصِيرًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے اتباع کے علاوہ، صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں وہ جس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اسی راستے پر چلنے دیتا ہے، اور پھر وہ اس راستے پر چلتے رہتے ہیں وساعت مصیرا، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے اعمال
اللہ تبارک و تعالی تبھی قبول فرمائے گا جب ہمارے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، کپٹ نہیں ہوگا۔ آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آپ کا توکل اللہ پر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر آپ کے دل میں آپ کے مسلمان بھائی کے لیے بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، کینہ کپٹ ہے، تو آپ یاد رکھیں آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی قربانی، حتیٰ کہ آپ کا کوئی بھی عمل آپ کے سر کے اوپر سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کو، اللہ رب العالمین ایسے روزوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ برادران اسلام، یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے صلح سے متعلق میں نے ذکر کی ہے، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں امن و شانتی، صلح و آشتی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا خورشید احمد صاحب فیضی جو